علامہ اقبال معیشت اور پاکستان، اس حوالے سے علامہ اقبال کے دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، جو ان تینوں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ میری پہلی کتاب میں شامل ہیں کہ انتہا اس کی بھی ہے آخر خریدے کب تلک، چھتریہ رومال مفلر پیرہن جاپان سے، اپنی غفلت کی اگر حالت یہی قائم رہی، آئیں گے وصال کابل سے کفن جاپان سے۔ تو یہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہ غالباً آج بھی بالکل اسی طرح سے سچ ہے جیسے یہ آج سے جس وقت یہ اشعار کہے گئے تھے۔ معاشیات ایک معاشرتی علم ہے جس کا تعلق ان معاشی مسائل کے حل کے لیے ہے جن پہ غور و فکر کر کے آپ معاشی خوشحالی لا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کی طرح کوئی فلسفہ معیشت تو نہیں لیا، لیکن ان کی کتاب، ان کے خطوط، ان کی تقریریں، ان کے بیانات، ان سے یقیناً ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے۔ وہ ان کا جو فلسفہ زندگی تھا وہ اشتراکی نہیں ہے، وہ سرمایہ دارانہ نہیں ہے، بلکہ ان کے معاشی تصورات کے باخذ قرآن، حدیث اور فقہ اسلامیہ ہیں۔ علامہ اقبال نے بنیادی طور پہ ان کا جو یہ مفکر یا بڑے لوگ ہیں یہ لوگوں کی سوچ تبدیل کرتے ہیں۔ مولانا رومی نے کہا ہے کہ انسان کی جو اصل اساس ہے وہ تو اس کی سوچ ہے، باقی تو یہ ہڈیاں، گوشت اور گوشت پوست ہے۔ تو چنانچہ آپ یہ جو سوچ ہے اسے آپ سافٹ ویئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ سافٹ ویئر ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہر کام کے لیے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ ہدایات دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو علامہ اقبال کا بھی بیسک جو منصب ہے وہ ہماری سوچ کو ٹھیک کرنے کے بارے میں ہی ہے۔ 26 سال ان کی عمر تھی، 1903 میں انہوں نے علم الاقتصاد ایک کتاب لکھی تھی، اور میں ویسے وہ کتاب پڑھ کے آیا تھا۔ اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ 4 جو باتیں کہیں وہ مسائل آج بھی اسی طرح سے ہیں۔ پہلا انہوں نے کہا غربت اور افلاس ہے، دوسرا تعلیمی پسماندگی ہے، تیسرا صنعت کی طرف بے توجہی اور تجارت پر مغربی سوداگروں کا قبضہ ہے، اور چوتھا افزائش آبادی ہے۔ ہم 75 سال پاکستان میں ہو گئے اور یہ مسائل ہمارے آج بھی اسی طرح سے بلکہ آگے سے بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، یہ ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو قرضے رول اوور ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتے، تو یہ ڈیفالٹ ہی ہے۔ اور اس حوالے سے وہ کچھ شعر یقیناً حسب حال ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور جی میں کہتے تھے کہ ہاں رنگ آئے گی ہماری خدا کا وسیلے، اور ادھر کئی سرے بازار شہر کی پگڑی یہاں بے دام نہ ہوں گے خدا کی ہوگی، اور جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، یہاں میں مانگنے والوں کے نیچے سر نہیں رہتے۔ اور ہماری جو برقیں ہیں، ہاتھ سے کاسا گدائی کا نہ چھوٹا ایک دن، اور منہ سے تخت شاہی کے ہیں دعوے دار ہم۔ آئی ایم ایف کا پروگرام دنیا میں جو بھی آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے وہ وہاں سے سرگرو ہو کے کبھی نہیں لوٹا، اور آج انہوں نے دراصل ان کی جو نظر ہے وہ ہمارے ایکٹیو پروگرام پہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک فیڈر چھوڑا گیا کہ پاکستان اپنے جو صاحب نے کہا کہ پاکستان اپنے بین الاقوامی جو یہ بین بر اعظمی میزائل پروگرام ہے اس پہ آپ اس پہ خرچہ بند کر دیں۔ اگر وہ میزائل بند ہو جائیں گے تو یہ ایٹم بم جو ہے یہ کیا وہ 30 سال پرانے 16 16 ہے انہوں نے لے کے جانے، تو لیکن
کیونکہ عوام کی طرف سے ریئیکشن بہت سخت آیا تو چنانچہ ہم نے بھی کہا کہ یہ ہمارے الفاظ کو توڑ کے ان کا مقصد نکالا گیا ہے، اور ادھر سے بھی آ گیا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات ان کے ساتھ بالکل نہیں کی۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں اور اپنے فرمودات میں جو کہا ہے ان کا زور جو ہے وہ ایک تو تعلیم کے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اور مختصر وہ ایک نظم ہے خطاب با نوجوانوں اسلام، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تمہیں، وہ کیا ہے ٹوٹا ہوا تارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسے پارا، غنی روزے سیاہ پیلے کلا را تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا۔ تعلیم کے بعد علامہ اقبال نے جو علم اقتصاد ہے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ اہل وطن کا افلاس اور غربت کا شدید احساس علم الاقتصاد کی تصنیف کا محرک بنا ہے، اور اس پر ان کی بہت سی کوٹیشن بھی ہیں جو میں عرض نہیں کرتا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن علامہ اقبال جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہے جو لے کے ساتھ اور گایا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ جو اصل علامہ اقبال ہے وہ ہمیں نہیں بتاتے، وہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جما دو، یہ شعر میں نے کبھی ٹی وی سے نہیں سنا، میں نے کبھی ریڈیو سے نہیں سنا۔ پھر علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ تو اللہ کی ہے، یہ خدایا یہ زمین میری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں،